السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو معجزات نازل ہوئے، ایک یہ کہ وہ گہوارے میں لوگوں سے باتیں کرتے تھے، دوسرا بن باپ کے پیدا ہونا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا تھا، اور تیسرا معجزہ ان کا کہ کوڑ اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اندھے جو پیدائشی ہوتے تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور ان کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جو مٹی سے پرندہ بنا کر جب اس میں پھونک مارتے تو اس میں جان پڑ جاتی اور وہ اڑنے لگتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو معجزہ تھا چھٹا، وہ یہ کہ مردوں کو وہ زندہ کر لیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اور اسی طرح ان کا ایک اور معجزہ جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان آسمان سے اترتا تھا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما دیجئے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ وہ دسترخوان بھی نازل ہوا۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 تا 115 میں ارشاد ربانی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی میری نبوت اور رسالت کے حق ہونے پر ایک معجزہ ہو، اور ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرما ہی دے، کیونکہ آپ سب سے بہتر نعمتیں عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر وہ دسترخوان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا، اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو کبھی نہ دی گئی ہوگی۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پے در پے فرمائشیں کر رہی تھی، اور آپ انہیں کوئی بھی معجزہ دکھا دیتے تھے، وہ پھر بھی آپ پر یقین نہیں لاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں آسمان سے دسترخوان اتارنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں، اس کے کن کہہ دینے سے سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اللہ اگر وہ لوگ نہ مانے، ان کی قوم نہ مانی، تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ساتھ ہی ان کو تنبیہ بھی کر دی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان اتارا گیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کریں اور نہ ہی اسے کل کے لیے ذخیرہ بنائیں، مگر ان کی قوم نے اس میں خیانت کی اور انہوں نے ذخیرہ اندازی کی، اور اس کی سزا انہیں کیا ملی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں مسلسل ملتی جا رہی تھیں، لیکن وہ امانتوں میں خیانت سے باز ہی نہیں آ رہے تھے، اور جس چیز سے انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ باز آ جائیں، منع ہو جائیں، وہ اس چیز سے باز نہیں آتے تھے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مطالبہ پر کہ جس میں ایسے معجزات دکھانے کے باوجود شک اور تردد کی بو آ رہی تھی ان کی قوم سے، غور کیا اور انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو، لیکن انہوں نے جلد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہمارا اس مطالبے سے کوئی غلط مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں ہماری کسی ہٹ درمی کی غرض پوشیدہ ہے، بلکہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم اس مائدہ یعنی اس دسترخوان سے کھائیں، اور آسمانی غذا کے کھانے سے نورانیت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی، کیونکہ غذا مسلمہ طور پر روح انسانی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دلوں میں راحت پیدا ہو گئی اور اطمینان حاصل ہوگا، اور یہ عظیم معجزہ دیکھنے سے ہم علم الیقین کی حد تک پہنچ جائیں گے، اور یہ جان لیں گے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اس مطالبے میں ان کے حسن نیت سے آگاہ ہوئے تو ان کی درخواست کو بارگاہ خداوندی میں اس طرح بیان فرمایا کہ خداوندہ، ہمارے لیے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان بھیج دے جو ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی شمار ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما کہ تو ہی بہترین
رزق عطا کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اس میں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست کو بہت ہی عمدہ عقیدے سے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا، جس میں حق طلبی کی روح کا اظہار بھی پایا جاتا ہے اور اجتماعی اور عمومی مسائل کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ خداوند نے اس دعا کو، جو کہ حسن خلوص اور حسن نیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی اور ان کے دل سے یہ دعا نکلی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول نہ کرتا، اور ان سے فرمایا کہ میں اس قسم کا مائدہ تم پر نازل ضرور کروں گا، لیکن اس بات پر بھی توجہ رہنی چاہیے کہ اس دسترخوان کے اترنے کے بعد تمہاری ذمہ داری اور بھی سخت ہو جائے گی، اور اس قسم کا واضح معجزہ دیکھنے کے بعد جس شخص نے کفر کی راہ اختیار کی تو اسے ایسی سزا دوں گا کہ تمام جہانوں میں سے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی۔ یہ ان کی قوم کی بار بار فرمائشوں کے نتیجے میں تھا کہ جب انہیں منع کیا جاتا تھا جس کام سے معجزہ دکھانے کے بعد، تو وہ جان بوجھ کر وہی کچھ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو کہ ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس غیب سے خبریں آ جایا کرتی تھیں، انہیں غیبی خبروں کا پتہ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب دسترخوان نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا کہ اس کو تم نہ چھپانا بلکہ اس کی ذخیرہ اندوزی یعنی کہ نہ کرنا، اور اس کو کھا لینا اور کل کے مت سوچنا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہ کی اور جو کچھ وہ آسمان سے اترتا تھا اس میں سے ذخیرہ اندوزی بھی کرنے لگے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو جو کچھ وہ ان کے والدین یا ان کی مائیں چھپا کر رکھتی تھیں وہ انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ تمہاری ماں نے فلاں جگہ فلاں چیز چھپا کے رکھی ہے۔ جب بچے گھروں میں جاتے تو وہ دیکھتے تو انہیں وہ چیزیں مل جاتی تھیں، تو وہ ان کی مائیں کہتی کہ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے؟ تو بچے کہتے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اس پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور انہیں ہر چیز کی خبر ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں سے ملنے کے لیے جاتے تو ان لوگوں نے اپنے بچوں کو ایک گھر میں مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے جھوٹ بول دیا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر گھر میں کون ہے؟ تو ان شریروں نے یہ کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی رہیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں کے اس مکان کا جب انہوں نے دروازہ کھولا تو مکان میں سے بچوں کی جگہ سور نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر ہجرت کر گئیں، اور اس طرح آپ شر پسندوں سے محفوظ رہے۔ مزید ان کی قوم نے جب سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ جو کچھ آسمان سے نازل ہوگا یا جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اور جب وہ لوگ باز نہ آئے اور ان کے شر پسندوں نے وہی کیا جو حکم الہی کے خلاف تھا، تو پھر ایسا ہوا کہ ان کی شکلیں سور اور بندر جیسی ہو گئیں اور ان کی شکلیں بگڑ گئیں، اور یہ ان پر اللہ کا عذاب تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوتے ہیں، بہت سے معجزات انبیاء کرام کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کا ان معجزات میں کوئی اختیار ہے۔ معجزات بہت سی قسموں کے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ویورز، میری ویڈیوز کا مقصد تاریخ اسلام سے آگاہی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔